अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। जब आप जंग की बात करते हैं, जब लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान होता है, दोनों तरफ होता है। और वो ज़ाहिर है कि ईरान का नुकसान जो आगाज़ में हुआ वो इतना शदीद था, इतना भरपूर था कि बाकायदा एक वक्त तो ऐसा आया कि मैसेज ये गया कि जैसे ईरान जो है अब उसमें लड़ने की सकत मौजूद नहीं है। लेकिन फिर दुनिया की आंखें जो हैं वो खुलना शुरू हुई। वो ये चाहते थे कि एक बड़ा ही क्विक स्विफ्ट किस्म का एक्शन होगा जिसमें हम अपने तमाम अहदाफ अचीव करके ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। वो कई साल तक उसी ज़ख्म को चाटता रहेगा, उसी के मुंदमल होने का इंतज़ार करेगा बिफोर इट थिंक्स कि वो स्ट्राइक बैक करे। लेकिन 18 घंटे गुजरे और 18 घंटों के बाद जो मार्का शुरू हुआ, उस मार्के के नतीजे में मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है। बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल कंपैरेटिव एनालिसिस, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये मार्का हुआ, आगाज़ हुआ, इसराइल का हमला हुआ, उस वक्त तकब्बुर और रऊनत किस मकाम पर था और 96 घंटे के बाद वो किस मकाम पर पहुंच चुका है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल इसराइली मशीर कौमी सलामती जो है वो ये कहते हैं कि ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। अब ये एस्टिमेट है। आपको 2024 की एक तस्वीर अगर आपको याद हो कि जब एक स्टैंड ऑफ हुआ था दमास्कस में, ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमले के बाद जब ड्रोन्स भेजे गए थे तो सैयद अली ख़ामनाई के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था जिसमें ज़मीन में 8 मंजिलें, लेयर्स जो हैं वो दिखाई गई थी। वो AI जनरेटेड या फिर मेड अप इमेज था, लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि 8 लेयर्स हैं ज़मीन से नीचे और मिसाइल्स की कितनी और ख़तरनाक तरीन अक़साम जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। तो एस्टीमेट जो है वो ईरान जो इजरायली मशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने ये लगाया कि हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, नंबर उनके पास भी नहीं है। और साथ में हैरान कुन तौर पर जो ईरान है, ईरान की तरफ से ये वाज़े किया गया है कि अब वो हमले करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल अभी तक ये वाज़े असेसमेंट देने में नाकाम है कि उन्होंने जो ईरान को जिस मकसद से उन्होंने कहा था कि हम उनकी एटम बम बनाने की सलाहियत जो है वो ख़त्म करने आ रहे हैं, उसके हवाले से ना तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ना ही किसी और इंडिपेंडेंट सोर्स की तरफ से ये तस्लीम किया गया है कि ऐसा कोई डिसाइसिव ब्लो ईरान को मिला है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि जब फॉग ऑफ वॉर सेटल होगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। अलबत्ता जैसे ही ये हमला हुआ, उस हमले के आगाज़ में जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसने कहा कि मैंने ईरान को आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील, कि मैंने एक के बाद एक चांस दिया ईरान को कि वो डील कर ले। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया सख्त तरीन अल्फाज में कि कर लो डील, कर लो, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट कुडंट गेट इट डन, कि चाहे कुछ भी हुआ उन्होंने डील नहीं की। एटमी डील की बात कर रहा हूँ, वो नहीं की। आई टोल्ड दैम इट वुड बी मच वर्स दैन एनीथिंग दे नो, कि ऐसा बुरा होने वाला है जो तुम जानते भी नहीं। और वाकई फिर जो कुछ हुआ इसराइल की तरफ से वो वैसा ही था कि जो शायद तसव्वुर नहीं था ईरान का कि उनके इतनी टॉप मिलिट्री ब्रास और उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको एक ही हमले में, एक ही झटके में उड़ा दिया जाएगा। तो जाहिर है कि उसी पे फिर तकब्बुर और रऊनत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपने तो एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा इस किस्म का कि कितना बुरा आपके साथ होने वाला है। और वर टोल्ड that the United States makes the best and most lethal military equipment anywhere in the world, कि हमने जो असलहा बना के इसराइल को दिया हुआ है वो सबसे मोहलिक असलहा है पूरी दुनिया में बाय फार, एंड दैट इसराइल हैज़ अ लॉट ऑफ इट। इसराइल के पास बहुत ज़्यादा असलहा मौजूद है हमारा बनाया हुआ, और अभी बहुत ज़्यादा सामने आना बाकी है। और इसराइल को ये पता है कि उस असलहे को इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ ईरानी हार्ड लाइनर्स बड़ी बहादुरी के साथ बात करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दे आर ऑल डेड नाउ, कि अब वो सब के सब जो सख्ती से बात करते थे, बहादुरी से बात करते थे, वो मारे जा चुके हैं। एंड इट विल ओनली गेट वर्स, कि अब इसे बदतरीन शक्ल में और सामने आना है चीज़ें। देयर हैज़ ऑलरेडी बीन ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, के बहुत बड़ी तबाही भी हो चुकी, अमवात भी हो चुकी, लेकिन अभी भी टाइम है, मौका है कि इस स्लॉटर को, इस कत्लेआम को रोक लिया जाए विद द नेक्स्ट ऑलरेडी प्लान्ड अटैक्स बीइंग इवन मोर ब्रूटल, कि अगले जो होने वाले हैं
اٹیکس ایران کے اوپر وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے، بہت زیادہ بربریت سے بھرپور ہوں گے۔ ایران مسٹ میک اے ڈیل، ایران کو ہر صورت میں ڈیل کرنا ہوگی بیفور دیر از نتھنگ لیفٹ، کہ اس سے پہلے کہ ان کے پاس کچھ نہ بچے، اور کچھ نہ کچھ بچا لیں اپنی ایرانی امپائر، سلطنت جو ہے وہ اس میں کچھ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ نو مور ڈیتھ، نو مور ڈسٹرکشن، جسٹ ڈو اٹ بیفور اٹ از ٹو لیٹ، کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے یہ کر لو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہ تھا وہ تکبر، یہ تھی وہ رعونت، اور یہ تھی وہ اپنے ذہن میں سپریورٹی کی کہ ہم اور ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ 96 گھنٹے ایرانین میزائلز کا اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بریچ کرنا، راستے میں موجود تمام ممالک ان کی ایئر سپیس ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ آنے والے میزائلز کو وہاں پر ان کی فضائی حدود میں تباہ کر سکیں۔ اور دنیا کا جدید ترین نظام موجود ہونے کے بعد جو 96 گھنٹے گزرے ہیں، ان 96 گھنٹوں کے بعد اب سے کچھ گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، اور پھر ان کا ایک بیان ہے، ان کی ایک آف دا ریکارڈ گفتگو ہے۔ وہ رکھنے سے پہلے ذرا دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کے طاقتور ترین شخص کی گفتگو میں ہلکی ہلکی اب گھبراہٹ آنا شروع ہو چکی ہے، اور وہ تکبر زمین بوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک کے بعد ایک چانس دیا ایران کو، وہ یہ کہتا ہے کہ ایران اینڈ اسرائیل شوڈ میک اے ڈیل، کہ ایران اور اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیل کر لیں۔ کہاں یہ کہ آپ انسٹرکٹ کر رہے تھے، آپ حکم جاری کر رہے تھے، اور کہاں آپ کے لہجے میں حکم دینے کا جو تحکمانہ لہجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا تحکمانہ لہجہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس وقت ایک التجائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ان کو اینڈ ول میک اے ڈیل، اور ان کو وہ ڈیل کر لیں گے۔ جسٹ لائک آئی گاٹ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو میک in that case by using trade with the United States to bring reason، کہ میں نے جس طریقے سے ڈیل کروا دی تھی، جیسے انڈیا اور پاکستان نے ڈیل کر لی، جس میں نے تجارت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور پھر ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ڈیل کر لی اور رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو میرا پہلا ٹرم تھا اس میں سربیا اور کوسوو ان کے درمیان جس قسم کی لڑائی جاری تھی، اور ایک بڑی جنگ میں وہ تبدیل ہو سکتی تھی، ان کے درمیان میں نے ٹروس کرایا، میں نے اسے روکا۔ پھر وہ بائیڈن پہ تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ایجپٹ اور ایتھوپیا کے درمیان جو دریائے نیل کے اوپر ڈیم کا معاملہ تھا، اس پانی کی لڑائی کے اوپر ان کے درمیان میں نے تصفیہ کرایا۔ دیر از پیس ایٹ لیسٹ فار ناؤ، ان کے درمیان اب ایک امن کی صورتحال موجود ہے۔ لائک وائز وی ول ہیو پیس سون، اسی طریقے سے ہمیں یقیناً جلد امن ملے گا اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ کہاں یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو تباہ و برباد کرنے والا ہے اسرائیل، اور کہاں پر آپ یہ امن کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی تو جواب شروع ہوا تھا، اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گفتگو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مینی کالز اینڈ میٹنگز ناؤ ٹیکنگ پلیس، بہت ساری کالز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کہاں آپ دباؤ کے اس عالم میں تھے اور اب آپ ملاقاتوں اور کالوں کی بات کر رہے ہیں۔ آئی ڈو اے لاٹ اینڈ ول نیور گیٹ کریڈٹ فار اینی تھنگ بٹ دیٹس اوکے، میں بہت کام کر رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیل ہو جائے، اور لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، مجھے بے شک کریڈٹ نہ ملے۔ میک دا مڈل ایسٹ گریٹ اگین، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ اور اس کے بعد وہی ڈونلڈ ٹرمپ جس کی گفتگو میں آپ کو بتا چکا کہ 96 گھنٹے پہلے اسرائیل کس نہج کے اوپر تھا، کیا مائنڈ سیٹ تھا، ویسٹرن مائنڈ سیٹ کیا تھا، امریکی مائنڈ سیٹ کیا تھا، لیکن اب جب جواب شروع ہوا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو گفتگو کر رہے ہیں، پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ممکن ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ جو بیان آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک گیدڑ بھب کی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اس صورت میں پھر کوئی اور بھی شامل ہوگا، پھر روس بھی شامل ہو سکتا ہے، پھر کوئی اور خطے کے ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا پھیلاؤ پھر روکنا شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔ اور جو ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، جو ان کی ریزیلینس ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاید ایسی حماقت نہ کی جائے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، ود نو اینڈ ان سائٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا نقصان نہیں ہوگا، ایران کا بھرپور نقصان ہوگا۔ ایک ایسا ملک جس کو کئی دہائیوں سے پابندیوں میں جکڑ کے رکھا گیا ہے، اس ممالک میں جو گیون انفراسٹرکچر ہے اس کو جتنا بڑا ڈیمیج ہوگا، ہو سکتا ہے کئی دہائیاں لگیں ان زخموں کو جو ہے وہ مندمل ہونے میں، لیکن اس دوران اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان اور دیگر ممالک کا ہو سکتا ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ایران اسرائیل جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگر ثالثی کا کردار ادا کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ یعنی وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو 96 گھنٹے پہلے حکم دے رہے تھے ایران کو کہ بچوں تمہارے ساتھ جو ہو گیا میں نے تو تمہیں بتایا تھا اور اب تمہارے ساتھ اس سے برا ہونے والا ہے، لہٰذا اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنی امپائر میں کچھ بچانا چاہتے ہو تو تم جھک جاؤ، سرنڈر کر دو۔ وہی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ولادیمیر پوٹن کردار ادا کرتے ہیں میڈیشن میں، کیونکہ اب سٹرائک بیک ہونا شروع ہوا ہے نا، جوابی حملے شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ولادیمیر پوٹن ثالثی کا کردار ادا کریں تو اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں اور ان کے بقول اب جب کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایران ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ اور پھر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا کہ ایران زیادہ آمادہ ہوگا، لیکن پھر میں آپ کو آخر میں ٹورڈز دی اینڈ یہ بتا دوں کہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے ثالث جو میڈیٹرز ہیں قطر اور عمان، ان کو انفارم کر دیا ہے کہ امریکہ کو کہیں تھینک یو ویری مچ۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے دوران جنگ بندی مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے ثالثی کے کردار ادا کرنے والے ممالک قطر اور عمان کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں کے دوران جنگ بندی پر کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے اتوار کی رات کو رائٹرز کو بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان نئے حملوں کا تبادلہ ہوا، جس سے وسیع تر جنگ کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایران نے قطری اور عمانی ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ تب ہی سنجیدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے جب وہ اسرائیل کے پیشگی حملوں کا مکمل جواب دے دیں گے، یعنی کہ جب ہم اپنا سیٹسفیکشن کا جواب دے چکے ہوں گے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے، کیا کرنا ہے ایگزیکٹلی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک اس پر حملے جاری رہیں گے وہ مذاکرات نہیں کرے گا، اور رائٹرز کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میڈیا میں چلنے والی رپورٹس غلط ہیں کہ ایران نے قطر اور عمان سے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ بندی یا جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے بات چیت کروائیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ 96 گھنٹے کے بعد دنیا کا جو طاقتور ترین شخص ہے وہ ہلکی پھلکی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ تکبر جو ہے وہ زمین بوس رعونت کے اوپر خاک پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آبویسلی اب ایک نئی ڈائمنشن شروع ہو چکی ہے۔ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کے اوپر ممکنہ طور پر آ سکتا ہے، اور پاکستان کی لوکل سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، اس میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔